ہمارا سیارہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ ایسے زبردست اور الارمنگ جملے سے آغاز ہوتا ہے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کے سربراہی اجلاس میں، جس کا نام تھا کوپ 27۔ عرب دنیا کے ایک ملک مصر کے مشہور شہر شرم الشیخ میں ہونے والی سربراہی اجلاس میں 120 سے زیادہ عالمی رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ 14 روزہ کانفرنس تھی جو اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ یہ 27ویں کانفرنس تھی جس کا مقصد پچھلی کامیابیوں کو آگے بڑھانے اور عالمی سطح پر مؤثر طریقے سے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مستقبل کے عزائم کے لیے راہ ہموار کرنا، خوراک اور توانائی کے بحران کو موسمیاتی تبدیلی پر کارروائی کی راہ میں حائل نہ ہونے دینا، جن چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں ان کی شدت کو پہچانیں، اسے تسلیم کریں اور اس پر قابو پانے کے لیے ثابت قدمی اور عزم کا مظاہرہ کریں، کیونکہ دنیا اس وقت شدید خطرے میں مبتلا ہے۔ پاکستان میں بھی موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ کوئی نیا نہیں ہے، مگر اسے شدت سے محسوس کیا گیا تھا 2010 کے شدید سیلاب کے بعد۔ پھر فوری پاکستان کی حکومت اور فوج نے مغربی دارالحکومتوں سے معلومات حاصل کرنا شروع کی، جس میں بہت جلد پاکستان میں ماضی سے زیادہ تباہ کن سیلابی صورتحال کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ پیش گوئیاں سائنسی اعداد و شمار پر مبنی تھیں، کیونکہ پاکستانی علاقہ دو موسمی نظاموں کے سنگم پر واقع ہے، مگر اس کے بعد بدقسمتی سے پاکستانی حکام کی جانب سے اس مسئلے پر توجہ نہ دی گئی۔ پھر ایک دہائی کے بعد ہم نے پہلے سے بھی زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں، مگر اب کی بار ہم نے بھی کمر کس لی ہے۔ تازہ ترین سیلاب کے بارے میں بھی سائنسی برادری متفق ہے کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں دو بڑے موسمی نظاموں کے اثرات برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ ایک نظام زیادہ درجہ حرارت اور خشک سالی جیسے مارچ میں گرمی کی لہر کا سبب بن سکتا ہے، اور دوسرا مونسون کی بارشیں لے کر آتا ہے۔ پاکستانی حکام نے پاکستان اور دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کا مقدمہ زبردست انداز میں لڑا کہ پاکستان کا ماحولیاتی آلودگی میں حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر ہمیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آلودگی تو ترقی یافتہ ممالک پھیلاتے ہیں جہاں انڈسٹریز ہیں، لہٰذا ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہیے۔ کوپ کی کانفرنس ختم ہوئی تو پریس ریلیز میں کہا گیا کہ کوپ 27 میں موسمیاتی آفات سے شدید متاثر ہونے والے کمزور ممالک کے لیے نقصان کی مالی امداد فراہم کرنے کے ایک پیش رفت معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی ہے۔ یہ نتیجہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ سائمن اسٹیل اقوام متحدہ کے موسمیاتی تبدیلی کے ایگزیکٹو سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نقصان کے لیے فنڈنگ کے لیے دہائیوں پر محیط بات چیت میں آگے بڑھنے کا راستہ طے کیا ہے، اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ہم ان کمیونٹیز پر پڑنے والے اثرات سے کیسے نپٹتے ہیں جن کی زندگیاں اور ذریعہ معاش موسمیاتی تبدیلی کی انتہائی بدترین اثرات سے تباہ ہو چکے ہیں۔ اس پیکج نے ممالک کی جانب سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے ناگزیر اثرات کے مطابق ڈھالنے کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک کو درکار مالیات، ٹیکنالوجی اور صلاحیت سازی کی حمایت کو بھی تقویت بخشی ہے۔ نقصان کے لیے ایک مخصوص فنڈ بنانا پیش رفت کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اس مسئلے کو سرکاری ایجنڈے میں شامل کیا گیا اور پہلی بار کوپ 27 میں اپنایا گیا۔ اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ترقی یافتہ ممالک کی طرف سے 2020 تک ہر سال 100 بلین امریکی ڈالر مشترکہ طور پر اکٹھا کرنے کا ہدف ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ اس ہدف کو پورا کریں۔ یقین دہانی کرائی گئی کہ پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کانفرنس میں مقامی لوگوں، مقامی کمیونٹیز، شہریوں اور سول سوسائٹی نے بشمول نوجوانوں اور بچوں نے دکھایا کہ وہ کس طرح موسمیاتی تبدیلی سے نمٹ رہے ہیں اور بتایا کہ یہ ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ صنعتی دور سے لے کر اب تک عالمی درجہ حرارت میں 1.15 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے، اور کہا گیا ہے کہ حالیہ 8 سال میں
مسلسل شدید گرمی کا ایک ریکارڈ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے دیگر وسیع اثرات کے بارے میں بھی خبردار کیا گیا، جس میں سطح سمندر میں اضافہ، گلیشیئرز کے بڑے پیمانے پر پگھلنا اور ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر شامل ہیں۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ گلاسگو میں گزشتہ سال بھی سربراہی اجلاس ہوا تھا، جس میں کئی وعدوں پر اتفاق کیا گیا تھا۔ مثلاً سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے فوسل ایندھن میں سے ایک کوئلے کے استعمال کو فیز ڈاؤن کرنا، یعنی کہ اس کے استعمال کو آہستہ آہستہ کم کرنا، 2030 تک جنگلات کی کٹائی کو روکنا، میتھین کے اخراج میں 30% کمی کرنا، اقوام متحدہ کے سامنے نیا موسمیاتی ایکشن پلان پیش کرنا، موجودہ موسمیاتی تباہ کاریوں سے سنبھلنے کی کوشش وغیرہ شامل تھے۔ مگر یہ اجلاس اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے COP27 کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ غریب ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ماحولیاتی انصاف کی جانب پہلا قدم قرار دیا ہے۔ گو کہ اس معاہدے کی منظوری میں کافی تاخیر ہوئی، تاہم اس کانفرنس میں فنڈ کے بارے میں بہت سے متنازع امور کا فیصلہ آئندہ برس پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کانفرنس میں تاحال فیصلہ نہیں ہوا کہ رقم کون ادا کرے گا، اس لیے اگلے برس ہونے والے اجلاس میں فنڈ کو وسیع پیمانے پر پھیلانے اور رقم ادا کرنے کے حوالے سے سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ اس فنڈ کے قیام کے بعد کم از کم پاکستان میں بہت خوشی کے شادیانے بجائے گئے ہیں اور آپس میں مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے موسمیاتی سربراہی اجلاس میں غریب ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق موسمیاتی انصاف کے ہدف کی جانب پہلا قدم ہے۔ شیری رحمان اور ان کی ٹیم کے تعاون اور محنت قابل تعریف ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان نے کانفرنس میں فنڈ قائم کرنے کے فیصلے کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ 134 ممالک کے لیے فنڈ قائم ہونے پر 30 برس لگے ہیں۔ اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ COP27 میں ہونے والی پیش رفت ماحولیاتی آفات سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب پاکستان فنڈ کے فعال ہونے کا منتظر ہے۔ یہ اعلان ایسے ممالک کو امید فراہم کرتا ہے جو موسمیاتی آفات اور اثرات کی کئی برسوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس معاہدے پر اتفاق کا اعلان تالیوں کی گونج میں ہوا اور رات گئے اس معاہدے کے سلسلے میں مذاکرات کرنے والوں کو بالآخر وہ خبر ملی جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ یقیناً یہ خبر پاکستان کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے۔ پاکستان کو COP27 معاہدے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ کوئی فنڈنگ ایجنسی یا باڈی نہیں ہوتی جہاں سے فنڈز مل رہے ہوتے ہیں، تاہم یہ ایک پالیسی فورم ہے جو اس سے متعلق فیصلے کرتا ہے۔ اس بار COP27 میں پاکستان G77 اور چائنا گروپ میں شامل 134 ممالک کی سربراہی کر رہا تھا اور 3 دہائیوں سے زیر التوا بحث کو کسی منزل تک پہنچایا گیا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اس اجلاس کے ایجنڈے میں تباہی اور اس کے خمیازے لاس اینڈ ڈیمیج سے متعلق بحث کروائی، بلکہ ان ممالک کو 33 برس بعد ایک فنڈ قائم کرنے پر بھی آمادہ کر لیا۔ اقوام متحدہ کی سطح پر پیش رفت خاصی سست روی کا شکار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فنڈ کا فعال ہوتے ہوئے کم از کم 2 یا 3 برس کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس عرصے میں دنیا میں کہیں کسی اور ملک میں اگر پاکستان جیسا سیلاب یا تباہی آتی ہے تو پھر یقیناً دنیا کی توجہ اس خطے یا ملک پر ہوگی۔ تاہم پاکستان نے امیر ممالک کو آمادہ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے جو ترقی پذیر ممالک میں ماحولیاتی تباہی آتی ہے، وہ ماحولیاتی انصاف کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے حصے کے فنڈ ان ممالک کے نقصان کے ازالے کے لیے ضرور دیں۔ یہ امیر ممالک کی طرف سے کوئی احسان نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ فنڈ گلوبل وارمنگ میں اپنے حصے کے بدلے دے رہے ہوں گے۔ یہ امیر ممالک فوسل فیول اور کاربن کے اخراج کے ذریعے گلوبل وارمنگ کا سبب بنتے ہیں، جس سے پھر ماحولیاتی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان کو بڑے پیمانے پر سیلاب، ہیٹ ویو اور گلیشیئر کے پگھلاؤ جیسی آفات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اب ہمیں مستقل بنیادوں پر ان مسائل کے حل کے لیے قانون سازی اور کام کرنا ہوگا۔ اللہ نگہبان۔